बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर आमिर शहजाद हाजिर है। हमारा आज का उन्वान है शराब उम्मुल खबाइस यानी बीमारियों की माँ है। नाजरीन, ये इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मुकर्रम व मोहतरम डॉक्टर नज़ीर अहमद मज़हर साहब। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, हम शराब के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि क्या शराब पीने से मोटापा पैदा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि शराब जो है वो निशास्तों के ऊपर असर डालती है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, और वो बढ़ जाते हैं। और इसी तरह करके जो लबलबा होता है, पेनक्रियाज भी जिसको कहते हैं, और इस तरह जिस्मानी और जो हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो पेनक्रियाज पर जब असर डालती है, उसकी कारकर्दगी पर असर डालती है, तो इस वजह से फिर मोटापा वाकई बढ़ जाता है। और जो भूख जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे, तो वो बेहंगम तौर पर खाता चला जाता है। और ज़्यादा खाने से और ज़्यादा सोने से, क्योंकि तबीयत को सुस्त कर देती है, हर वक्त इंसान पड़ा ही रहता है, कुछ करता नहीं है, और हर दुनिया माफ़ी यहाँ से बिल्कुल गाफिल और लापरवाह और तफक्कुरात से आज़ाद होकर हर वक्त बस वो उसको कोई और गम फिक्र तो होता नहीं, तो फारग रह रह के ज़ाहरी तौर पर मोटापा बढ़ जाता है। और मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है। मसलन डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां इसके ज़हन में आती हैं? पहले तो मैंने बताया ना कि ज़ियाबतीस पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके अलावा गुर्दों पे असर डालती है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। ब्लड प्रेशर बाद दफ़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो कंट्रोल होने में नहीं आता। या अगर फ़र्ज़ किया कोई शख्स पहले ही ब्लड प्रेशर का शिकार है, फिर साथ शराब भी पीता है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना नहायत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या शराब कुदरती हिफाजती निज़ाम को मुतासर करती है नीज़ और मोहलिक जिनसी बीमारियों में भी मुब्तला करती है? जो इंसान का मुदाफ़ाना निज़ाम होता है, इम्यूनिटी जो होती है, ये उसको कमज़ोर कर देती है। और जो छूतदार या गैर छूतदार जो बीमारियां होती हैं, इंसान हमेशा उनकी ज़ाद में रहता है। और चूँकि ये फासिद मादे जिस्म में पैदा करती है, इस वजह से वो निज़ामात सारे मुतासर होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और दिल की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और वाकई इससे जो इम्यून सिस्टम है, हमारा हिफाजती निज़ाम है, इससे कमज़ोर हो जाता है, और जिनसी मोहलिक बीमारियां कबूल करने की सलाहियत भी ज़्यादा पैदा हो जाती है। और इस तरह तौलीद व तनासल, मसलन औलाद ऐसा एक निज़ाम है जो तौलीद व तनासल का निज़ाम जिसको कहा जाता है, उसको मुतासर करती है। तो जिनसी सलाहियत वक्ती तौर पर एक उसमें तहरीक पैदा होती है जिनसी ख्वाहिशात के लिहाज से, और वो जुनून की हद तक पैदा होती है बाज़ औक़ात, लेकिन जो जिनसी सलाहियत या कारकर्दगी होती है उसको मुतासर करती है। डॉक्टर साहब, क्या ये शराब जो है ये पीने से हमारा जिगर भी मुतासर होता है? जिगर के जो सेल्स हैं उनको मुतासर करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको फना करना शुरू कर देती है, और इससे हेपाटाइटिस यानी वर्म जिगर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जिगर सुकड़ जाता है, सख्त हो जाता है, जिसको सिरहोसिस ऑफ द लीवर कहा जाता है, वो पैदा हो जाता है। और बहुत सारे केसेस जो आजकल आ रहे हैं उनमें शराब जो पीने वाले लोग हैं उनके जिगर, अगर वो सिरहोसिस ऑफ द लीवर में मुब्तला है, जिगर की सख्ती, या वो चमड़े की तरह सख्त हो जाता है, बिल्कुल उसका हुलिया ही बिगड़ जाता है, वो शराब नोशी के नतीजा में होता है। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया कि शराब खोर जो हैं वो बातें ज़्यादा करते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि एक कंट्रोलिंग सिस्टम है जो इंसान को जो नर्वस सिस्टम है उसके ज़रिया से इंसान के ऊपर लागू होता है। वो जो कंट्रोलिंग पावर है, सादा लफ्ज़ों में, वो ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे वो बेतहाशा और बेहंगम तौर पर बातें शुरू कर देता है, और गैर अकली बातें होती हैं। और फिर ऐसी बात, चूँकि उसको होश हवास उसके बरकरार नहीं होते, सही नहीं होते, ऐसी बात औकात घरेलू राज की बातें, ऐसी बातें जो नहीं बताने वाली होती, वो भी बता जाता है और बोले चले जाता है।
اور یعنی بعض اخلاق اوقات سے گری ہوئی باتیں زیادہ اخلاق کرتے ہیں۔ سے گری ہوئی باتیں اور راز کی باتیں وہ بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب شراب پینے والے کا بلڈ پریشر کیوں بڑھ جاتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ اس مجلس میں چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، یہ تو تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا، تو بہرحال چونکہ یہ ایک تحریک پیدا کرتی ہے، سٹیمولیشن پیدا کرتی ہے، سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو کنٹرول ہونے میں بعض اوقات بہت دشواری پیش آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ گھر پر سرکہ یا شراب وغیرہ تیار کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا یہ درست طریقے سے تیار کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کیا بنانا چاہتے ہیں گھر پہ یا کس لیے پوچھ اصل میں رہے ہیں؟ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جو گھر پہ تیار کرتے ہیں اس کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مضر اثرات تو وہی ہوتے ہیں جو بازار سے لی جاتی ہے۔ گھر پہ صرف یہ ہے کہ وہ ذرا سستے داموں تیار کر سکتے ہیں، ویسے تو بہت مہنگی پڑتی ہے۔ سادہ طریقہ یہ ہے کہ مثلا یہ کئی ایک چیزوں سے بنتی ہے، انگور سے بنتی ہے، میوے سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، جوز سے بنتی ہے، بہت ساری چیزوں سے بنتی ہے، منقے سے بنتی ہے۔ تو اس کو پانی میں بھگو کے، اس کی خاص ریش ہوتی ہے، بھگو کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کو مثلا مٹکے کسی چیز میں ڈال کے اوپر سے اس کو اچھی طرح بند کر کے تو اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے گرمیوں میں ایسی جگہ پہ جہاں وہاں کا ماحول گرمائش دے اور جو خمیر ہے یعنی جوش اور ابال پیدا ہو جائے۔ تو جب وہ خمیر اٹھ جاتا ہے، اس کا ایک معین عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا رگ کشید کر لیا جاتا ہے تو وہ شراب ہے۔ لیکن سرکہ جو ہوتا ہے، سرکے میں مثلا سیب کا سرکہ ہے، اس میں خاص تناسب سے جو ہے نا کاشی اس کی کاٹ کے سرکے کے لیے سیب کی، تو اس کو بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی خمیر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا عرق وغیرہ کشید نہیں کیا جاتا، بلکہ ویسے اس کو چھان لیا جاتا ہے، تو وہ کھانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہاضمہ دار چیز ہے اور ہاضمے کے لیے معاون بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی جو سادہ لفظوں میں بنانے کی ڈاکٹر صاحب ترکیب۔ کہتے اور ہیں اس کی دو قسمیں ہیں شراب کی، جیسا کہ آپ نے کویسچن کیا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شراب یا الکوہل کو کہتے ہیں ایتھائل الکوہل، اور دوسری کو کہتے ہیں میتھائل الکوہل۔ ایتھائل الکوہل پینے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو میتھائل الکوہل ہوتی ہے وہ پائزنس ہوتی ہے، یعنی زہریلی ہوتی ہے، وہ پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ لوکلی اس کو یہ خارجی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جب شراب تیار کی جاتی ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور انتہائی گندے طریقے سے تیار ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کو یعنی بناتے وقت پڑتے ہیں کیڑے، جب اس کا خمیر اٹھاتے ہیں اس وقت کیڑے پڑتے ہیں، وہ سرکے میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ شراب بنی پڑی ہو، اس کو کشید کیا گیا اور اس کے بعد پھر اس میں کیڑے پڑ جائیں۔ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، نہ اس طرح ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو شراب پینے والے لوگ ہیں، کیا اس کے شراب پینے کی وجہ سے جو آلات ہیں تناسل وغیرہ ان پہ بھی اثرات ڈالتی ہیں، ان پہ تولید و تناسل وغیرہ پہ ہاں بھی؟ جی، تولید و نسل کے اعضاء پہ اثر ڈالتی ہے، تو جنسی مولک قسم کی بیماریاں سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض باتیں شرم و حجاب کی وجہ سے ایسی ہیں، وہ ایسی رکاوٹیں یا ایسی چیزیں بعض حائل ہیں کہ اس مجلس میں چونکہ ناظرین نے اس کو کھلے طور پر سننا ہوتا ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہ آپ کا جو کویسچن ہے، سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جنسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر طریقے سے جنسی وظائف سر انجام دیتے ہیں، اور وہ کچھ کرتے ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے سخت نفرت کا اظہار کیا ہے؟ جی بالکل، سخت نفرت فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو آپ نے ام الخبائث بھی قرار دیا، فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ اور دوسرا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ شراب تیار کرنے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، اور اس میں کسی قسم کی معاونت کرنے والے پر، سب پر، ان سب لوگوں پر خدا کی لعنت ہے۔ معین الفاظ تو مجھے یاد نہیں، لیکن مفہوم یہی ہے۔
کیا ام الخبائث کے الفاظ حدیث وغیرہ میں بھی آتے ہیں؟ جی حدیث میں آتے ہیں، لیکن میں اس کا حوالہ وغیرہ تو اس وقت نہیں دے سکتا، لیکن بہرحال یہ حدیث کے لفظ ہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ام الخبائث کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ واضح طور پر تلقین فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سوچے کہ اس کا گزشتہ کل کیا تھا، اس کا آج کیا ہے، اور آنے والا کل اس کا کیسا ہوگا، اس کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اور جو تمام تفکرات سے شراب آزاد کر دیتی ہے، عقل کو بالکل بے بس کر دیتی ہے، مختل کر دیتی ہے، عقل میں فطور واقع ہو جاتا ہے، اور اس کی قوت متخیلہ جو ہے خیال کی، فکر کی، سوچ کی، سب کو بالکل باطل کر دیتی ہے۔ تو ایسی چیز جو انسان کو اس کے انجام سے غافل کر دے، تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت انذار فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ کل کے لیے دیکھے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے۔ قرآن کریم کی میں آیات پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کل ہے، آنے والا کل ہے، اس کے بارے میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ فکر کرے، غور کرے، سوچے کہ اس نے کیا کمایا ہے، اس کی کیا تیاری کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور تقوی اختیار کیا ہے، متقی ہو، جو تم افعال سر انجام دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کل کے لیے کس قدر تاکید اور تنبیہ فرمائی ہے، لیکن شراب نوش بہت افسوس ہے کہ ان سب باتوں سے عاری ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر فردہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کو کل کا فکر ہو تو وہ آج کو درست کرے، نہ اس کو آج کا فکر ہوتا ہے، نہ اس کو کل کی فکر ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو شراب کے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس پروگرام سے کما کہو استفادہ فرمائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔